ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا، آپ کا امتی ہمیں بنایا، ہمیں اس پر فخر ہے اور ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت، جو دین اور اللہ کا جو پیغام لے کر کے آئے، وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا۔ اللہ رب العزت نے آسمان کی آخری کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر، کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آنے والا۔ تمام نبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عظیم مرتبت ہے، سب سے زیادہ بلند رتبے پر فائز ہیں۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، جو لے کر کے آئے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اسے سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے دنیا والوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، آدمی اس وقت تک مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ آپ سے محبت ایمان کا حصہ، ایمان کا جز ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، عداوت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد کرتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی کیسی؟ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، دنیا کی کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے اساتذہ سے زیادہ، اپنے مشفق مربی اور رہنماؤں سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی بیوی اور اپنے جان سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے، ہم اس وقت مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر بیٹھتے ہاتھ پکڑ کے، تو حضرت فاروق فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم مسلمان نہیں ہو، مکمل مسلمان نہیں ہو، یہاں تک کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے پیار کرنے لگ جاؤ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا؟ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا الان یا عمر، ابھی تم صحیح مسلمان بنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ جان، اولاد، مال، بیوی، بال بچے آڑے نہ آئے، تمام چیزوں سے زیادہ فوقیت محبت رسول کو ملے گی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن، کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ کتنی محبت والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے باپ سے بھی زیادہ، باپ سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں؟ اپنے باپ سے بھی زیادہ، وولدہ اپنی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین اور پوری دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میں تمہارے نزدیک عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ معیار اور یہ پیمانہ ہے۔ یہاں ایک بات میں خلاصہ کر دوں چاہتا ہوں، ٹاپک پہ سے لانا چاہتا ہوں، لیکن کچھ باتیں وضاحت طلب ہوتی ہیں۔ محبت یہ ایک لفظ ہے، پیار، محبت اور انسیت کے اظہار کرنے کا۔ محبت مختلف ہوتی ہے، والدین سے محبت اس کا انداز الگ ہے، بھائی بہن سے محبت کا طریقہ الگ ہے، اولاد سے محبت کے اظہار کا طریقہ الگ ہے، اور اساتذہ سے، علماء سے، دوستوں سے محبت کرنے کا طریقہ اور انداز الگ ہے۔ اپنی بیوی سے جب محبت کریں گے اس کا طریقہ بالکل
لڑکی سے، یعنی دونوں اجنبی، محبت کرتا ہے، اس کو محبت کا نام دیتے ہیں، جبکہ یہ حرام کاری ہوتی ہے، یہ ناجائز طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی اجنبی لڑکا اجنبی لڑکی سے ملے، محبت اور پیار کا اظہار کرے، یہ محبت نہیں ہے، یہ عشق ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام کا راستہ ہے۔ لیکن لوگوں نے اس کو بھی محبت کا نام دیا۔ فرق ہے کہ نہیں محبت میں؟ محبت میں فرق ہے، بیوی سے محبت، اولاد سے محبت، ماں باپ سے محبت، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت، فرق ہے محبتوں میں۔ اگر دنیا والے کسی سے محبت کے اظہار کرنے میں جلوس نکالتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں اور محفلیں قائم کرتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں، ایسی محبت کا اظہار رسول اللہ سے نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کا اظہار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا چیز ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، آئیے حدیث سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی تھی جو سورہ آل عمران کی 31 نمبر کی آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے بتا دیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اگر اللہ سے محبت کرنے کا دم بھرتے ہو، محبت کرتے ہو، لیکن محبت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ لوگوں کو بتائیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو تم میری یعنی محمد رسول اللہ کی پیروی کرو۔ محبت کیا ہے؟ محبت ہے پیروی رسول، اتباع رسول، اطاعت رسول، یہ محبت ہے۔ محبت رسول کیا ہے؟ اتباع رسول، پیروی رسول، اور جو ہے اطاعت رسول، کہ اگر اللہ سے ہم محبت کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کی اتباع کرو، پیروی کرو، ان کی بات مانو، ان کے حکم پر چلو، ان کی تعلیمات پر چلو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یعنی اللہ کی محبت اگر ہم دکھانا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو بھی محمد رسول اللہ کی پیروی کرنی پڑے گی، اور محمد رسول اللہ کی پیروی نہ صرف محمد رسول اللہ سے محبت ہے بلکہ اللہ سے بھی محبت ہے۔ یہ محبت اللہ سے محبت ہے، وہ عشق و عاشقی والا معاملہ نہیں جو لڑکے لڑکیاں کرتے ہیں، جدا ہے، محبتوں کے درجات الگ الگ ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا درجہ، اس کا پیمانہ اور اس کا طریقہ ہے، اس کا انداز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی سنت سے محبت ہے۔ آپ کی محبت کیا ہے؟ جلسے نکالنا اور محفلیں قائم کرنا، آپ کی مدح میں شرکیہ اور جو ہے بدعیہ اشعار اور محفلیں قائم کرنا، قصیدے پڑھنا شان میں شرکیہ، یہ محبت کا اظہار نہیں۔ محبت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نبی سے محبت کیا ہے؟ اتباع نبی، نبی کی اتباع کرنا، یہی نبی کی محبت ہے۔ آئیے حدیث سے پوچھتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، حدیث سے پوچھتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی، من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کیا۔ کیا محبت؟ سنت سے محبت، یہ ہے محبت رسول، یہ محبت رسول۔ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو پہنچاتے ہیں، یہ ہے سنت سے محبت۔ اور ایسی محبت کرنے والا کوئی ایسا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، مشکات کی اس کے جو ہے مشکات کی تخریج میں۔ تو بہرحال محبت درجات الگ الگ ہیں، محبت کی اقسام ہیں۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر غلو کیا اور محبت کا ناجائز استعمال کیا، جھوٹا محبت کا دعویٰ کر کے، یعنی محب رسول کا جھوٹا دعویٰ کر کے طرح طرح کے طریقے، طرح طرح کے امور اور طرح طرح کے شرکیہ بدعیہ اعمال ایجاد کیا اور اس کو محبت کا نام دیا۔ طرح طرح کے خرافات، انہی شرکیہ بدعیہ خرافات اور اعمال اور امور میں سے کیا ہے؟ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، اس میں 4 الفاظ ہیں، جشن عید میلاد النبی، 4 الفاظ ہیں۔ جشن کے معنی خوشی کی محفل قائم کرنا، میں نے کہا محبت کیا ہے؟ محبت رسول، اتباع رسول کا نام محبت رسول ہے۔ جشن یعنی خوشی کی محفل قائم کرنا، عید خوشی کے معنی میں، میلاد النبی یہ 2 کلمہ نبی کی پیدائش، یعنی نبی کی پیدائش میں جشن، خوشی کا جو ہے خوشی کی محفل قائم کرنا، یہ ہے جشن عید میلاد النبی۔ لوگ
جشن عید میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حب رسول کا تقاضا ہے، محبت رسول کا طریقہ ہے، محبت رسول کا اظہار ہوتا ہے۔ جبکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جشن اسلام میں خوشی کے اظہار کے لیے محفل قائم کرنا یہ تو عید اور بقرعید کے دن بھی نہیں ہے۔ اسلام میں ہمیں سالانہ صرف 2 عیدیں دی ہیں، 2 عیدیں دی ہیں۔ ان دونوں عیدوں میں ہم مسجد میں جا کر 2 گانا نماز، 2 رکعت نماز اللہ کے لیے اللہ کے شکرانے کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ الگ سے کوئی محفل قائم کرتے ہیں، الگ سے کوئی باجا گاجا رقص و سرور ڈانس لڑکیاں لڑکے اور جو ہے مشل بردار جلوس نہ جانے کیا کیا جلوس نکلتے ہیں جشن عید میلاد النبی۔ کوئی اور کوئی دیکھا آپ نے عید الفطر پہ عید الاضحیٰ پہ ایسا کوئی جشن ہوتا ہے؟ سال میں اسلام نے 2 ہی عیدیں دی ہیں، یہ تیسری عید اور اوپر سے جشن عید، یہ اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ جب تیسری عید نہ نبی نے منائی، جب تیسری سالانہ کوئی عید نہ صحابہ نے منائی، جب تیسری سالانہ کوئی عید نبی کے بعد تابعین تبع تابعین نے نہیں منائی، تو ہم تیسری عید کے ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ کیا دین کی ذمہ داری، دین کی جو ہے دین کے اندر نئی باتوں کا نکالنا ہمارے ہاتھ میں؟ یہ تو بدعت ہے۔ دین میں نئی چیز کا ایجاد کرنا یہ اسلام میں بدعت قرار پائے گا۔ اور سرے سے اسلام میں کسی کا جنم دن منانا ہے ہی نہیں، کسی کا جنم دن نہیں منایا جاتا اسلام میں، اس کا کوئی تصور نہیں۔ اگر منایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی کہ نہیں؟ فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے لڑکے بھی تھے، آپ کی زندگی میں پیدا ہوئے، آپ نے کسی کا جنم دن منایا؟ یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جنم دن منایا کبھی ربیع الاول کے مہینے میں؟ یا آپ نے منانے کا حکم دیا؟ یا صحابہ کرام آپ کی جو ہے عید میلاد النبی منائی، آپ کی پیدائش کی یاد میں اور خوشی میں جشن قائم کیا؟ ایسا نہیں کیا۔ جب نہ آپ نے منایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نہ تابعین نے منایا، تو پھر یہ عمل مسنون اور سنت کیسے ہو سکتا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ عمل، یہ بات کی ایجاد ہے، لوگوں نے اس کی ایجاد کی، میں ابھی واضح کروں گا آپ کو۔ تو یہ عمل مسنون نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اس پر سنت کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے، لوگوں نے اس کو رواجا، لوگوں نے اس کو اپنا لیا۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پائے، یہ متفقہ بات ہے۔ 12 ربیع الاول
अव्वल है, 11 रबीउल अव्वल है, आज 10 रबीउल अव्वल है। अगर आज के दिन आपके वालिद, मेरे वालिद वफात पा जाए और आज ही के दिन वो पैदा भी हुए हो, आप खुशी मनाएंगे या गम मनाएंगे? अपनी बात सोचें, रसूलुल्लाह की बात अभी थोड़ी देर के लिए रहने दें। आप क्या मनाएंगे, गम मनाएंगे या खुशी मनाएंगे? जाहिर सी बात आपने लिया गम मनाएंगे। आपके ऊपर आज के दिन गम का पहाड़ टूटा है। और तो और मैं आपको बताऊं कितनी जो है बलाखेज बात है, दुनिया वाले जन्मदिन कब मनाते हैं बच्चों का? कब मनाते हैं? जब तक बच्चा जिंदा रहता है, जब तक आदमी जिंदा रहता है जन्मदिन मनाया जाता है कि फिर उसको एक नई जिंदगी मिली, एक नया साल मिला, चलो इसका जन्मदिन मनाते हैं। ये गर्चे सही नहीं है, लेकिन दुनिया वाले जिंदगी में जिंदा होते हैं तब जन्मदिन मनाते हैं, जब मर जाते हैं तो क्या मनाते हैं? बरसी मनाते हैं, मरने का गम मनाते हैं। आप देखो कि आपने अखबारात में जो है जरायद में, मैगजीन में, खासतौर से हिंदू लोग, उनके वालिद, उनके माँ बाप जब गुजर जाते हैं तो जब जिस दिन वो गुजरे होते हैं अगले साल वो पेपर में, मैगजीन में गम का इजहार करते हैं, उनकी तस्वीर देते हैं और गम का इजहार करते हैं। मरने के बाद तो बरसी मनाई जाती है, गम मनाया जाता है। और नौज़ बिल्लाह, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के दिन इतना बड़ा सदमा उम्मत को लाहिक हुआ, इतना बड़ा गम उम्मत को लाहिक हुआ, हम खुशी का इजहार करते हैं। ये कैसा अमल, इंसानी अमल है या शैतानी? ये मसनून अमल है या गैर मसनून? आप खुद अपने दिल से पूछें, जो चीज़ अपने लिए गवारा नहीं करेंगे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए कैसे गवारा करते हैं? और मैं जो है एक बात और अर्ज करूं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश में इख्तिलाफ है, 9 है, 8 है, 12 है, 22 है, कौन सी तारीख़ है मुतय्यन नहीं, ये इख्तिलाफ बताता है कि दुनिया वालों ने आपका जन्मदिन नहीं मनाया। अगर लोग हर साल आपका जन्मदिन मनाए रहते, मनाते आते रहते, तो क्या आपकी तारीख़ नबी को मानने का मौका मिलता है? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपकी पैदाइश के दिन जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना, ये आपसे मोहब्बत का इजहार है। ये बात भी कही जाती है कि इस दिन हम नबी का जिक्र करते हैं, नबी के जिक्र करने का, तिलावत करने का और दुरूद पढ़ने का हमें मौका मिलता है। इसी तरीके से बहुत सारी जो है बातें जिक्र की जाती है, बहाने बनाए जाते हैं जश्न मनाने के। जबकि मेरे भाई, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या रुतबा दिया, क्या मकाम दिया? वरफ़अना लका ज़िक्र, ए नबी, हमने आपका जिक्र, आपका चर्चा, आपका जो है आपको बहुत बुलंद बनाया, आपका जिक्र बहुत बुलंद है, यानी आपको हमेशा याद किया जा रहा है। अज़ान के ज़रिया, तिलावत के ज़रिया, दर्स कुरान के ज़रिया, दर्स हदीस के ज़रिया और इल्मी मुज़ाकरात के ज़रिया, इजलास के ज़रिया, कॉन्फ्रेंसों के ज़रिया, इल्मी मबाहिस के ज़रिया, किताबों के ज़रिया, अखबारात के ज़रिया, रेडियो के ज़रिया, मीडिया के ज़रिया, हर लम्हा, कौन सा ऐसा लम्हा है जब नबी का नाम नहीं लिया जाता है? कोई ऐसा लम्हा है? कोई जिंदगी का एक लम्हा, 24 घंटे का कोई एक लम्हा जब नबी का नाम न लिया जाता? तो फिर साल में एक दिन मुतय्यन करने वाले लोग ये तो जो है नबी से बुग़्ज़ रखते हैं, जो सिर्फ साल में एक दिन नबी से मोहब्बत का इजहार करते हैं। क्या ये नबी से मोहब्बत है या नबी से अदावत है? आपकी मोहब्बत के लिए एक दिन साल में मखसूस करना, जबकि अल्लाह ताला ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्र, हमने आपका जिक्र बुलंद किया, आपका चर्चा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपका चर्चा है। तो इस साल में एक दिन मनाना और मना करके जलसे मिलाद करके छुट्टी पा लेना, ये दरअसल वो लोग हैं जिन्हें सुन्नत से मोहब्बत नहीं होती है। ये लोग चाहते हैं कि एक दिन नबी के लिए हम जुलूस निकाल लें और बस साल भर सुन्नतों को ताक में रख दें, बस कोई मुसलमानी नहीं, कोई अमल नहीं, कुछ शरीयत नहीं, ये वो लोग। लेकिन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकई मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, मोहब्बत का दम भरते हैं, वो लोग साल भर, कोई एक दिन मखसूस नहीं करते हैं, साल भर एनी टाइम, हर लम्हा नबी का जिक्र करते हैं, नबी पे दरूद पढ़ते हैं, नबी की सुन्नत पर चलते हैं, नबी की सुन्नत को सीखते हैं। उसके लिए एक दिन को मुतय्यन करना और एक रात को साल में एक दिन मुतय्यन कर लेना, ये मोहब्बत रसूल का इजहार नहीं। इससे मोहब्बत रसूल में आपको बतलाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। तो मोहब्बत रसूल क्या है? मोहब्बत रसूल मोहब्बत सुन्नत है। सुन्नत से मोहब्बत करना, ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत। अगर आप चाहते हैं कि नबी से मोहब्बत पैदा हो जाए और नबी की मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो आप नबी की सुन्नत से मोहब्बत करें, ऑटोमेटिक नबी के महबूब बन
بن جائیں گے اور نہ صرف نبی کے محبوب بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ تم اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یا اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو اتباع نبی سے نہ صرف نبی کی محبت ہمیں ملے گی، اللہ کی محبت بھی ہمیں مل جاتی ہے۔ تو اتباع نبی ہی اصل میں محبت رسول ہے۔ اور ان بہانوں کے علاوہ قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کے حدیث کا الٹا پلٹا مطلب نکال کر کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، دیکھو یہاں جو ہے جشن منایا گیا، وہاں جشن منایا گیا، یہاں اس آیت سے، اس حدیث سے اور اس نص سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں عید میلاد النبی منانا چاہیے۔ جب میرے بھائی جب یہ بات کی ایجاد ہے تو قرآن میں کہاں سے دلیل ملے گی؟ حدیث میں کہاں سے دلیل ملے گی؟ حدیث اور قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کمپلیٹ ہو گیا۔ اور آپ کو میں بتاؤں، جو لوگ مناتے ہیں اور جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں جشن عید میلاد النبی پہ، یہی لوگ اقرار کرتے ہیں کہ یہ بات کی ایجاد ہے۔ آپ نے جال حق کا نام سنا ہوگا، یہ ایک بریلوی عالم ہے، ان کا نام ہے احمد یار خان نعیمی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میلاد 3 زمانوں میں کسی زمانے میں نہیں ہوا، بعد میں اس کی ایجاد ہوئی۔ 3 زمانوں میں، 3 زمانہ نبی کا، صحابہ کا، تابعین کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 3 زمانے سب سے بہترین زمانے ہیں۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سب سے بہترین زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ نبی کا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا۔ بہترین زمانوں میں یہ بہترین کام نہیں ہوا ہے۔ جب فتنہ شروع ہوا ہے، بدعت شروع ہوئی ہے، شرک آیا ہے اور امت میں جو ہے برائیاں پھیلی ہیں، اس وقت یہ کام آیا ہے۔ جب بہترین زمانہ تھا، زمانے میں بہتری تھی، یہ نہیں پایا جاتا۔ یہ جال حق میں وہی عالم جو مناتے ہیں، بریلوی عالم احمد یار خان نعیمی نے اس بات کو ذکر کیا اور اسی کتاب میں بدعت کی تعریف لکھی گئی ہے۔ بدعت کی تعریف ہے وہ اعتقاد یا وہ اعمال جو کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ حیات ظاہری میں نہ ہو، بعد میں ایجاد ہوئے، وہ بدعت۔ یعنی وہ کام جو نبی کے زمانے میں نہ ہوا ہو، نبی کے بعد کے زمانے میں جو کام ہو یا اعتقاد یا عمل ہو، وہ بدعت ہے۔ اور وہی عالم ہے جو کہہ رہے ہیں کہ عید میلاد نہ جو ہے 3 زمانوں میں کسی نہیں لیتا۔ 3 زمانے تقریباً جو ہے 300 سال لے لیں اور پھر اس کے بعد سمجھ لیں جو ہے 300 سال کے، میں نے بتایا آپ کو 625 ہجری میں اس کی ایجاد ہوئی۔ 3 زمانے یہ اور پھر اس کے بعد 3 صدیاں، 300 سال مزید اس میں ایڈ کر لیں، 25 سال اور بڑھا لیں، 625 سال کے بعد اس کی ایجاد ہوئی۔ یہ بریلوی عالم احمد نعیمی کہتے ہیں کہ 3 زمانے میں اس کی ایجاد نہیں ہوئی، بعد کی ایجاد ہے، اور بعد کی ایجاد کو یہ اقرار کرتے ہیں کہ بدعت ہے۔ گویا کہ خود یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ تو کیا آپ گمراہی والا کام کر کے جہنم میں جانا چاہتے ہیں یا اپنے دامن کو اس گمراہی سے اور اس بدعت سے بچانا چاہتے ہیں؟ ہمیں اس بدعت سے اور جو ہے ان کاموں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ یہ خیر القرون میں، بہترین زمانوں میں، نبی کے زمانے میں، صحابہ کسی زمانے میں نہ پایا گیا نہ اس پر عمل کیا گیا، بلکہ یہ بات کی ایجاد۔ اور تو اور میں آپ کو بتاؤں، مختصر میں اس کی بڑی لمبی چوڑی کہانیاں ہیں، مختصر میں بتاؤں کہ اس میں کیا اعمال انجام دیے جاتے ہیں، آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ محبت رسول ہے یا عداوت رسول ہے۔ اس جشن عید میلاد النبی میں روضہ رسول کی شبیہ شکل بنائی جاتی ہے، یعنی آپ کے روزے کی نقل تیار کی جاتی ہے۔ اس میں شرکیہ، بدعیہ، نعتیں، قوالیاں، محفلیں اور جو ہے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مجلس کے آخر میں قیام کیا جاتا ہے۔ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ گویا آپ وفات نہیں پائے ہوئے ہیں، ہماری طرح آپ کی طرح دنیا میں باحیات ہیں۔ آپ باحیات ہوتے دنیا میں اتنا فتنہ ہوتا، لوگ ابھی اسی مسجد میں کتنے طرح طرح کی نمازیں پڑھتے، کوئی آمین بولتا ہے، کوئی نہیں بولتا ہے، کوئی رفع الیدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باحیات ہوتے، امت کو ایسے چھوڑتے اختلاف پر؟ کیا آپ آ کر کے امام کو بتاتے، مقتدی کو بتاتے، مصلی کو بتاتے؟ تم کیسی نماز پڑھتے ہو؟ تم سنت کی مخالفت کرتے ہو۔ آپ زندہ رہیں اور ہمیں نہیں بتائیں، کتنا بڑا الزام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ امت پریشان ہے، برما میں لوگ پریشان ہیں، انڈیا میں پریشان ہے، پاکستان میں پریشان ہے، مسلکی اختلاف ہے، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، اتنا
میت کا لفظ اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا، انک میتن، آپ بھی وفات پانے والے ہیں، آپ بھی وفات پانے والے ہیں، میت ہونے والے۔ میت کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کو کہے کہ ہمارے گاؤں میں فلاں کی میت، فلاں کا جنازہ ہو گیا، فلاں میت ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ ہماری طرح زندہ ہے یا وفات پا گئے، مر گئے؟ تو یہ میت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے۔ آپ اس دنیا میں نہیں ہیں، لہٰذا یہ عقیدہ بھی رکھنا غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے دیگیں پکانا، شیرنی تقسیم کرنا اور چراغاں کرنا، گھر کو، راستوں کو، گلیوں کو، بازاروں کو، قبرستان، یہ چراغاں اور اتنے پیسے ڈیکوریشن پہ خرچ کیے جاتے ہیں، یہ اگر غریب کو دے دیا، کسی غریب بچی کی شادی ہو جائے گی، کسی مدرسے کو دے دیا جائے، مولانا کی کئی تنخواہ آ جائے گی، کسی مسجد میں دے دی جائے، مسجد میں ایک مسجد کا بڑا کام ہو جائے گا۔ یہ فضول خرچیاں کس پر؟ ڈیکوریشن پر فضول خرچی، گھروں پہ اور دروازوں پہ اور جو ہے فضول چیزوں پہ جو ہے ان پیسوں کو صرف کیا جاتا ہے۔ اسی آدمی سے اگر آپ چندہ مانگنے جائیں گے مسجد کے لیے اور جو ہے مدرسے کے لیے، دینی دفاعی کاموں کے لیے، وہ کہے گا نہیں میرے پاس، لیکن یہی فضول چیزوں پہ بڑے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں جو ہے نالین شریفین کی تصویر بنائی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی تصویر بنائی جاتی ہے، چپل کی تصویر بنائی جاتی ہے، اور جو ہے جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، جھنڈے جو ہندوؤں کی پہچان بنی ہوئی ہے، اور جو ہے اس طرح کے جھنڈے جو ہے جو خاص طور سے عبادت کے موقع پر لوگ انجام دیتے ہیں، اس طریقے سے جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، تصویریں بنائی جاتی ہیں، اور ناچنے گانے باجے، آپ تو خود دیکھے ہوں گے، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، لڑکیاں کیسے دھمال ڈال رہی ہیں، کیسے جو ہے گانے گا رہے ہیں، کیسے عورت مرد نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں، کیا منظر ہوتا ہے آپ خود دیکھ لیں۔ یہ محبت رسول ہے، یہ محبت رسول ہے۔ اور پھر جو ہے آتش بازی، پھر جو ہے مشعل لے کر جو ہے موم بتیاں لے کر کے جو ہے سواریاں چلانا، مشعل بردار جو ہے جلوس نکالنا، جسے لگتا ہے کیا ریلیاں نکل رہی ہیں، یہ کون سا جو ہے پالیٹکس ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے نیتاؤں کے لیے اور جو ملکوں میں ہنگامہ کیا جاتا ہے اور جو ہے اظہار جو ہے نہ جانے کیا کیا کام کیا جاتا ہے، اس طریقے سے یہ مشعل بردار جلوس نکالا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قوالیاں، لہو و لعب، شور و شغب، اور جو ہے سب لوگ مل کے نماز پڑھتے ہیں، اجتماعی نمازیں، اجتماعی جو ہے روزے، اور پھر اجتماعی قرآن خوانیاں، ان سب چیزوں کا قرآن میں کوئی ثبوت نہیں۔ کیا ان چیزوں سے محبت رسول کا اظہار ہوتا ہے؟ یہ ان چیزوں سے محبت رسول کا نہیں، عداوت رسول کا اظہار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم نہیں دی ہے، آپ اس پر چلیں گے تو اس سے محبت کا اظہار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں سے نہیں ہے، وہ مردود اور باطل ہے۔ آپ نے ان کاموں کی اجازت نہیں دی، آپ نے ان کاموں کی طرف ہماری رہنمائی نہیں کی۔ اور میں آپ کو یہاں پر ایک پوائنٹ بتاؤں کہ اللہ کے یہاں عمل کی مقبولیت کے لیے 3 شرطیں۔ پہلی شرط ہے کہ عمل میں اخلاص پایا جائے، وہ عمل اللہ کے لیے ہو۔ یہ جو ڈانس ہوتا ہے، اس میں لڑکیاں لڑکے گاتے ہیں، وجد اور قوالیاں اور جو ہے یہ سارے جو ہے جلوس، یہ سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، یا اپنے نفس کو، اپنے ضمیر کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے؟ جو بھی ہم کام کریں اس میں اخلاص پایا جائے، اللہ کے لیے ہو تو وہ کام اللہ کے لیے، اللہ کو پسند ہے، اور وہ کام اللہ منظور اور مقبول کرے گا۔ اور عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہماری نیت اچھی ہوگی، خالص ہوگی، اللہ کے لیے ہوگی، عمل مقبول ہوگا۔ اور ہماری نیت دنیا کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، اللہ اس عمل کو مقبول نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے دوسری شرط عمل کی قبولیت کے لیے کہ جو آدمی عمل کر رہا ہے اس کا عقیدہ بھی درست ہو، عقیدہ توحید والا ہو، اس کے اندر توحید پایا جاتا ہو۔ اگر بندہ عمل کرتا ہے لیکن عقیدہ توحید نہیں ہے، شرک بھی کر رہا ہے، وہ غیر اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کی بھی عبادت کر، اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انہوں نے شرک کیا تو ان کے پچھلے تمام اعمال کو ہم ضائع اور برباد کر دیں گے۔ شرک اگر کریں گے اور اگر آپ نیک کام بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ شرک بھی کر رہے ہیں۔ ضروری ہے عمل کی قبولیت کے لیے ہم شرک سے پاک رہیں، شرک سے دور رہیں۔ یہ جشن عید میلاد النبی میں بہت سارا شرکیہ باتیں ہیں، شرکیہ اعمال ہیں، اور شرکیہ جو ہے امور پائے جاتے ہیں جو ہمارے دوسرے عملوں کو متاثر کر رہا ہے، ہمارے دوسری نیکیوں کو ضائع کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری شرط ہے اللہ کے یہاں عمل کی مقبولیت کے لیے کہ ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق عمل نہیں
ہم عید منائیں، جشن عید منائیں، یہ جشن عید میلاد النبی نبی منائیں، اگر اس پہ سنت کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے تو وہ عمل مردود اور باطل ہے۔ عمل کی قبولیت کی یہ 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، ورنہ ہمارا عمل رائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا بارے اللہ امت میں جو شرکیہ اور بدعیہ امور پھیلے ہوئے ہیں، اللہ ہماری امت کی، اے اللہ اس امت کی اصلاح فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کو ظلم سے بچا۔ اے اللہ ہمیں عذاب سے بچا۔ اے اللہ اپنی پکڑ سے بچا۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سفر میں اتحاد پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے مزین فرما دے۔ اے اللہ اسلامی مسلمان خواتین کو تحفظ اور جو مسلمان خواتین کو عزت و آبرو دے۔ اے اللہ ہم جہاں جہاں پریشان حال ہیں، پریشانی میں ہیں، جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر غم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کو اپنی پناہ میں اور اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رہے ایمان پر اور اسلام پر قائم رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔